جی السلام علیکم. نعمان کے کورس کو میں نے ہائی جیک کر لیا اور اس کو ساتھ بٹھایا اور میں نے کہا کہ ہائی جیک کرنے کے بعد مجھے بتائیں آپ نے پورے کورس میں کیا کیا ہے تاکہ اس میں فری لانسنگ کا تڑکا لگا سکوں. نعمان صاحب نے امیزنگ انسائٹس ایجوکیشن آپ کو دی ہے جس میں آن پیج آف پیج ٹیکنیکل ایس ای او اور ایس ای او کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن کو ایک وائڈ کینوس سے بڑا سمرائز کر کے آپ کو سکھایا ہے. اور آپ کی اسائنمنٹس اور آپ کے جو اسائنمنٹس کے نتیجے ہیں دے اسپیک والیومز اباؤٹ ہو یو آر اینڈ ہاؤ سیریس یو آر اباؤٹ دس ٹریننگ. سو آخری ویڈیو میں بائی دا وے میں ہر کورس کی آخری ویڈیو میں پرسنلی اپیئر ہوں گا بیکاز میں نے فری لانسنگ کا کورس کرایا جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی سکلز ہیں جب تک ان سکلز کی آپ فری لانسنگ کا امبریلا نہیں دیں گے تب تک وہ اسکل از گڈ فار نتھنگ بیکاز آپ کو بیچنا نہیں آئے گا. بیچنا سیکھ جاؤ کمانا شروع ہو جاؤ گے. نعمان سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ, امیزنگ جاب, ویل ڈن. مجھے کچھ سوالات ہیں جس میں فری لانسنگ سے ریلیٹڈ آپ کی ایس سی او کی جو ٹریننگ ہے اس کو میں بائنڈ کرنا چاہوں گا. فرسٹ تھنگ فرسٹ, دور حاضر میں اگر میں آپ سے ایک جملے میں سیکھنا چاہوں کہ آج ایس سی او مؤثر, کارآمد, افیکٹو کیسے ہو سکتی ہے ایک بلاگ میں یا لیٹ سے ایک ای کامرس ویب سائٹ یا ایک کمپنی کی آرگنائزیشن, تو سب سے افیکٹو وے آف ڈوئنگ ایس سی او کیا ہے آپ کے نزدیک؟ سر اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس میں موقع دیا. میرے خیال میں جو ڈفرینس ہے ایس سی او کا جو ٹریڈیشنل ایس سی او اسٹارٹ میں 2010 11 12 میں ہم کر رہے تھے اس میں اور آج کے ڈفرینس میں وہ یہ ہے کہ آپ سرچ انجنس اس چیز کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ یوزرز کے لیے ویلیو ایڈ کریں, ہم ایسا کنٹینٹ بنائیں یوزر فرینڈلی ہو. لائک ہم 2010 11 میں جب ہم ایس سی او کرتے تھے نا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آپ نے بیک لنکس بنانے. اب بیک لنکس جتنے اس میں یہ چیز میٹر ہی نہیں کر رہی تھی جو بیک لنکس ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کس ٹیکنیک سے آ رہے ہیں. آپ سمپلی ایک کنٹینٹ پبلش ہوتا تھا نا تو اس کے کامنٹ میں جا کے لکھتے تھے ویری انفارمیٹیو کنٹینٹ اور وہاں سے آپ لنک لے لیتے تھے. اب وہ ایک پوسٹ ہوتی تھی اس کے نیچے 1000-1500 کامنٹ آ جاتا تھا اور آج کل تو اس کو جو ہے وہ سرچ انجن اسپیم کاؤنٹ کرتے ہیں. تو اب جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک کسی نے لیٹس سپوز ایک آرٹیکل لکھا ہوا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ دیز آر 10 ایس سی او اسٹریٹجیز دیٹ وڈ بی یوزڈ ان 2025, آپ اس میں جا کے ایون اگر بلاگ کمنٹ سے لنک بھی لیتے ہیں نا تو آپ اس میں جا کے ویلیو ایڈ کریں. آپ اسے کہیں کہ یہ 2 پوائنٹس ہیں اس پہ مجھے اختلاف ہے, میرے خیال میں اگر آپ یہ 2 مزید پوائنٹ اس میں کنسیڈر کر لیں تو اس سے اچھی ایس سی او کر سکتے ہیں آپ. تو اس طریقے سے کامنٹ کر کے آپ اپنی ویب سائٹ کا ریفرنس دے کے وہاں سے لنک لے لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یوزرز کے لیے ایک تو ویلیو ایڈ کر رہے ہیں اور دوسرا وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ بھی اپیئر ہو رہی ہے. تو دس از آل اباؤٹ ایس سی او آف 2025 اور 26. سو اگر میں صحیح طریقے سے سمجھاؤں ٹو سمرائز یور اسٹیٹمنٹ, ویلیو ایڈیشن. اچھا, وہ جو ای ایٹ کا کانسیپٹ ہے اتھارٹی ہو, اس کے بعد فریش اینڈ اپڈیٹڈ انفارمیشن, اینڈ تھرڈ از یوزر انگیجمنٹ. یہ ویلیو ایڈ ہو رہی ہو تو تبھی انگیجمنٹ ہوگی. تو آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے. نعمان, مجھے اے آئی کی دنیا کے بعد اے آئی جنریٹڈ کانٹینٹ ود ریگارڈس ٹو ایس سی او, اگر میرا سوال یہ ہو کہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے, کیونکہ جب گوگل کہہ رہا ہے, انیشلی کہہ رہا تھا کانٹینٹ بائی دا پیپل فار دا پیپل, اب وہ کہتا ہے فار دا پیپل. بائی دا پیپل کی شرط ہٹا دی گئی اپنی گائیڈ لائنس میں, لیکن پھر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اے آئی کانٹینٹ تو ہے تو انٹرنیٹ کا کانٹینٹ پکڈ اینڈ اسپین اور پھر وہ آپ کو دے دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ایز این ایکسپرٹ؟ سر اس میں نا ویری کرتا ہے بزنس ٹو بزنس. میرے خیال میں کچھ بزنسز ایسے ہوتے ہیں جو کچھ نیچر آف ویب سائٹس ایسی ہوتی ہیں جو ایور گرین ہوتی ہیں. جیسے لیٹس سپوز میں کہتا ہوں ویٹ لوز سے ریلیٹڈ اگر کوئی ٹپس ہیں تو وہ اگر آج سے 10 سال پہلے بھی اگر کوئی ہربل میڈیسن یوز ہو رہی تھی آج بھی وہی ہو رہی ہے. اگر اس کانٹینٹ کو آپ اے آئی سے جنریٹ کرا رہے ہیں اور آپ کی جو انٹینٹ ہے نا یوزر انٹینٹ اس کو آپ فلفل کر رہے ہیں دیٹ از اوکے. لیکن دوسری طرف اگر آپ اے آئی کو اٹ سیلف دیکھ لیں اس میں ہر آتے دن ایک نئی انوویشن آ رہی ہے. اگر آپ اس میں اے آئی سے ہی کنٹینٹ کو جنریٹ کرتے ہیں اور وہ اپڈیٹڈ نہیں ہے, 2 سال پرانا کنٹینٹ آپ کو اسپن کر کے دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ویلیو ایڈ نہیں کر رہا. تو میرے خیال میں ہیومن ٹچ ہونا ضروری ہے. جتنا آپ ریسرچ کر کے کنٹینٹ لکھیں گے اور جتنا اپڈیٹڈ اس کو رکھیں گے اتنا زیادہ بینیفیشیل ہے. اچھا, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے نعمان, آپ نے سکھایا پڑھایا. ای کامرس کی ویب سائٹ کے ساتھ بلکہ 2 پارٹس ہیں اس سوال کے.
آیا بلاگ ضروری ہے؟ اور دوسرا اگر نہیں ضروری تو ای کامرس ویب سائٹ کی ایس ای او کیسے ہوتی ہے؟ نہیں بہت ضروری ہے. بلاگ کوئی بھی ویب سائٹ ہو جس کی آپ نے ایس ای او کرنی ہے اس کے ساتھ بلاگ ایک رکھنا ضروری ہے. اس کے 2-3 فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تو جب اپنی ویب سائٹ پہ فریش کنٹینٹ اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس سے سرچ انجن کو جب فریش کنٹینٹ ملتا ہے تو وہ فریکوینٹلی انڈیکس کر رہا ہوتا ہے آپ کے کنٹینٹ کو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ آپ جو آپ کی ویب سائٹ پر پروڈکٹس پڑی ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ انفارمیٹیو کنٹینٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ جو پروڈکٹس کے کنٹینٹ ہوتے ہیں نا وہ آپ کا کمرشل کنٹینٹ ہوتا ہے. کمرشل کنٹینٹ پہ آپ کا جو سرچ ولیوم کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو انفارمیٹیو. انفارمیٹیو میں جب سرچ ولیوم زیادہ ہوگا تو آپ کے بلاگس کے اوپر سے آپ کو ٹریفک ملے گی, اور وہیں سے آپ انٹرنل لنک جب دے کے ان کو اپنی پروڈکٹس پہ ڈائیورٹ کرو گے تو ایک جو انٹرنل لنک کا ایک رینکنگ فیکٹر ہے وہ بھی کور ہو جاتا ہے. تیسری چیز اس میں, اور چوتھی یہ کہ وہ آپ کو انفارمیٹیو جو ٹریفک ہے وہاں سے آپ کی ویب سائٹ اچھی ٹریفک بھی لے سکتی ہے. تو مطلب یہ اوور آل جو ہے بہت ضروری ہے. لیکن اگر اس کے بغیر میں ای کامرس کی ایس ای او کرنا چاہوں تو واٹ از دا بیسٹ وے فارورڈ؟ سر اس کے بغیر بھی کرتے ہیں ہم. اس میں جو آپ کی پروڈکٹس ہیں ان کی مین آن پیج ایس ای او وغیرہ ٹھیک کریں. اس کے تو ای کامرس کی ویب سائٹ میں بیک لنک نہیں اچھے کام کریں گے اگر ہائی اتھارٹی ڈی ایس اے یا بیک لنک آ رہے ہیں؟ نہیں, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس ہے نا. سب سے پہلے کی ورڈ ریسرچ کی, پھر اس کو ویب سائٹ کے اندر کی ورڈس کو امبیڈ کیا, پھر ہم اس کے بعد بیک لنکس کرتے ہیں. تو جتنے تگڑے ریلیونٹ سائٹ سے آج کل کے دور میں گیسٹ پوسٹ یا میں نے اس کورس میں بروکن بیک لنکس کی ٹیکنیک سکھائی ہے, بہت افیکٹو ہے. مشکل ہے لیکن یہ ایڈوانس ایس ای او میں آتی ہے. تو جو ان ٹیکنیک سے بیک لنک لے گا وہ اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ جلدی بوم کرے گی. سو بروکن بیک لنکس یعنی کہ کیا سائٹ میں جو بلاگ پوسٹ تھا اس پہ جس آؤٹ لنک کو پہلے دیا گیا تھا وہ ویب سائٹ اب ایگزسٹ نہیں کرتی تو آپ اس کے اونر کو ریچ آؤٹ کرتے اور کہتے ہیں کہ میرا لنک لا دے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ واردات آپ سکھا چکے ہیں؟ جی سر. اس میں پتہ ہے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ باد. اس میں نا ہم ایسی پوسٹ ڈھونڈتے ہیں جو آلریڈی جس پہ نا ملٹیپل شیئرز ہوں یا ملٹیپل بیک لنکس ہوں. اب میں نے جو ایگزامپل دی ہے وہ ایک لنک ہے, لیٹس سپوز وہ اس لنک نے خود جو ہے نا آگے 20 یا 50 لنک لیا ہوا. اس کے اندر جو ایک لنک تھا جو بروکن تھا, میں نے جو ہے اس میں وہ پورا پروسیس سکھایا ہے کہ آپ جاتے ہیں, ایک ویب سائٹ ہے وے بیک مشین جس کو archive.org کہتے ہیں, اس بروکن لنک کو وہاں پہ سرچ کریں, اس کا کنٹینٹ نکالیں, وہی کنٹینٹ آپ اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کریں اور اس ویب سائٹ کا اونر ہے اس کو بھیجیں, اسے کہیں کہ یہ آپ کا لنک تھا, یہ بروکن ہو چکا ہے, میں نے سیم کنٹینٹ اپنی ویب سائٹ پہ لکھا ہے, اس کو اگر آپ ریپلیس کر دیں گے آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا, میرا بھی. اب آپ کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے اتنی ایفرٹ کیوں کی کہ ہم نے وے بیک مشین سے لنک نکالا, پھر اپنی ویب سائٹ پہ پبلش کیا, پھر ہم نے اس کو بھیجا. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اس نے جو 20, 30, 50 لنک اس پوسٹ پہ لیے ہوئے تھے نا, آپ کو وہ سارے بھی کنسیڈر ہو رہے ہوتے ہیں آپ کی بیک لنکس کے اندر. تو آپ نے ایک لنک سے 50 لنک لے لیتے ہیں, 100 لنک لے لیتے ہیں, 150 لنک لے لیتے ہیں, اور کیونکہ وہ آلریڈی اتنی جگہوں پہ شیئر ہوتا ہے اس پیج کی 30 بلٹ ہو چکی ہوتی ہے, جو کہ سارا کا سارا لنک جوس آپ کی اس جو لنک آپ لے رہے ہیں اس کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. تو یہ سب سے افیکٹو ہے. سو آرگینک ایس ای او ٹیکس ٹائم. فار ایگزامپل آئی گاٹ اے نیو بلاگ, میں کہتا ہوں جی اوور نائٹ ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں. وہ کیا طریقہ واردات ہے جو نمان آپ سمجھتے ہیں ایز اے ایس ای او ایکسپرٹ کہ ایک نئے بلاگ پہ ٹریفک آنا شروع ہو جائے؟ آرگینک ایس ای او, گوگل انڈیکسنگ, اٹ ٹیکس ٹائم. سر اگر میں اوور آل ایس ای او کی بات کروں نا تو جو اس میں لوکل ایس ای او ہے یہ ہے کہ ایسی ٹیکنیک ہے جس سے ہم نا آج کل بڑی کوئک رسپانس آ جاتا ہے. آپ سرچ انجن کے گوگل مائی بزنس جس کو آپ گوگل بزنس پروفائل کہتے ہیں وہاں پہ اپنے بزنس کو لسٹ کریں اور کچھ بیسک چیزیں کرتے جائیں, آپ کی ویب سائٹ سرچ انجن پہ ساتھ یہ اپیئر ہوتی ہے اور لوکل کی ورڈس کے اگینسٹ آپ رینکنگ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, جو کہ ہم نے کورس میں ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. اگر آپ نے بلاگ جی ایم بھی آپ نے پورا پڑھا دیا؟ جی پورا کرا دیا. اچھا, اس کا طریقہ واردات بتا دیا کیسے انڈیکسنگ بہتر ہو سکتی ہے پراپرلی, جس میں ایڈریس سے اگر آپ سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اپنے آرز کو مینٹین کرنا, پھر اس میں پکچرز, پھر اس میں ڈسکرپشن, میپ انڈیکسنگ. اچھا سر مجھے یہ بتائیں, ایس ای او سیکھ لی کسی نے, اس ایس ای او سیکھنے کے لیے پریکٹس بھی کرنے پڑتی ہے, اور پریکٹس کے ساتھ والا جو پارٹ ہے وہ ہے اس کو لینڈ آؤٹ کرنا, اپنی سروسز کو دنیا کو دینا. اب آپ نے سیکھ لیا, اب آپ نے سیکھنے کے بعد کس مارکیٹ پلیس یا کیا اپروچ کیا جائے کہ آپ کی سروس دنیا ایکوائر کرے, اس کے لیے آپ کیا کہتے ہیں؟
سر اس میں نا میں 2-3 چیزیں میں نے اس پہ پوری ایک ویڈیو بنائی ہے. میرے پاس ایک لڑکا آیا کچھ دن پہلے نا, اس کہتا ہے جی میں نے آپ کی ویڈیو سے لوکل SEO سیکھی ہے, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ میں اس کو بیچوں کیسے نا. تو میں نے کہا آپ دیکھو جس جگہ پہ رہ رہے ہو نا, آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ریئل اسٹیٹ والے ہوں گے, کوئی الیکٹرانک کی شاپس ہوں گی, یا جو بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ میں آپ کے بزنس کو لسٹ کروں گا, آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے دو. اگر لیٹس سپوز ہم باہر $300-400-500 چارج کرتے ہیں, آپ اس سے 20-30 ہزار پہ لو, اور اس کے بعد ان کے بزنس کو لسٹ کرو. لسٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں نعمان صاحب, انیشلی نہ بھی لو 1-2 کلائنٹس کے لیے, پریکٹس کرو. اٹس این انویسٹمنٹ ٹورڈز یور گول which is to become a subject matter expert for SEO, for GMB, Google My Business. سر وہ میں نے اسے بتایا نا, تو مجھے کچھ دن بعد میسج آیا, اس نے اسکرین شاٹ بھیجا کہ میں نے لوکل 4 کلائنٹ لیے ہیں, میں نے 2 کے اپروو بھی کرا دیے, انہوں نے مجھے اب وہ 20,000 پر ہیڈ ایک کلائنٹ دے رہا ہے. تو اب 4 ہو گئے, میں تو 70-80 ہزار پہ کمانا شروع ہو گیا ہوں جسٹ GMB سے, گوگل مائی بزنس سے. اس کے علاوہ جو ہے آپ لوکل کلائنٹس ریئل اسٹیٹس کی, آپ جیسے یہ بچے یہاں پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھ رہے ہیں, PPC کی کیمپین چلائیں ان کے لیے, فیس بک کی کیمپین چلائیں, سستی چلا لیں. بے شک آپ لوگ اپنا مارجن نہ رکھیں, ایڈ اسپینڈ ان سے لے لیں مہینے کا 20-30 ہزار روپے کا. اس کو آپ اس میں جب پریکٹس کریں گے نا, پھر آپ کو ہرڈلز سمجھ آئیں گی کہ میری ریچ کیوں زیادہ نہیں ہو رہی, پانی میں کودو گے تو تیرنا آئے گا. ویری وائز. ہاں, اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائیں گے, پھر وہ کیوں سسپینڈ ہو رہے ہیں, وہ غلطیاں آپ ریپیٹ نہیں کرو گے, تو جب پھر آپ کو کل کو کوئی بڑا پروجیکٹ ملے گا نا, تو اس میں پھر آپ کا کانفیڈنس لیول زیادہ ہوگا. اچھا, ہر SEO ایسپائرنٹ کو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ کی ورڈ ڈینسٹی, کتنا کا کی ورڈ جو کہ آپ نے ریسرچ کیا ہے, جو ایم شور آپ نے سکھایا ہوگا کس ٹول سے, Href, SEMrush یا سارے سکھائے, کی ورڈ ایوری ویئر, گوگل مائی بزنس, وٹ ایور اٹ از. سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کی ایک بلاگ پوسٹ میں کی ورڈ ڈینسٹی کتنی ہونی چاہیے؟ مثال کے طور پہ ایک کی ورڈ ہے بزنس ان پاکستان, اور بلاگ پوسٹ کی جو کریکٹر لینتھ ہے, جو ورڈ لینتھ ہے, وہ ہے پاکستان کے سارے بزنس ڈسکس کر لیا ہے, 2000 ورڈز ہیں جی. اب کیا کی ورڈ ڈینسٹی اور ریشو کیا ہوگی آپ کے نزدیک؟ 1 to 2% نارملی اب ہم ریکمینڈ کرتے ہیں. پہلے یہ 2 to 3% تھا, اب یہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو کم کر رہے ہیں. اس میں ہم یہ بھی ساتھ میں بتاتے ہیں کہ آپ اس ایگزیکٹ میچ کی ورڈ کی کچھ ویریشنز بھی نکال لینا, بہترین. تو ان کو اگر جب آپ یوز کریں گے وہ زیادہ افیکٹو ہے ایز کمپیئر ٹو کہ آپ ایک ہی کی ورڈ کو بار بار سیم رگڑتے رہیں. اس کو آپ 1 to 2% کریں. سو نعمان, آپ کا بہت بہت شکریہ, بڑا تفصیل سے آپ نے ساری SEO ان 42-43 ویڈیوز جتنا بھی کوانٹٹی ہے, ان پیچھے نہ پہ جانا, نہیں سارے 41 ہی, تو جو بھی ہے جو کوانٹٹی ہے وہ ہی از ڈن اے گریٹ جاب. ایک چیز یاد رکھیے گا, اسکل آپ نے کوئی بھی سیکھ لیا نا, اس اسکل کو آپ نے بیچنے کے لیے انٹرنیٹ میں فری لانس مارکیٹ پلیسز کا انتخاب کرنا ہے. اسی لیے مینڈیٹری کیا تھا فری لانسنگ کا کورس, کہ AI کا استعمال کر کے یوزنگ فری لانس مارکیٹ پلیسز. ہم نے بات کی فائیور, ہم نے بات کی اپ ورک, ہم نے بات کی guru.com, ہم نے بات کی ورک چیسٹ, ہم نے بات کی LinkedIn, ہم نے بات کی اپنی ڈائریکٹ برانڈنگ یوزنگ یور ویب سائٹ, وچ اسینشلی مینس کہ آپ کی ویب سائٹ پہ کانٹینٹ کیسا ہو, جس کی SEO انہوں نے سکھائی, اور اس کو لیتے ہوئے آف کورس اس کی پروموشن, اس کی آرگینک لسٹنگ. آپ نے ایونچولی مقصد یہ بنانا ہے کہ جو اسکل سیکھی ہے نا, وہ ناٹ جسٹ فار دا سیک آف لرننگ ہو, بٹ فار دا سیک آف ارننگ ہو. تو اس کے لیے کود پڑے مارکیٹ میں, جیسے انہوں نے کہا جائیے اور جائیے, کسی کو بول دیجیے کہ میں آپ کے لیے فری میں کام کرنا چاہتا ہوں. یقین جانے یہ جو انویسٹمنٹ ہے نا آج ٹائم کی, یہ کل آپ کے پراسپرس فیوچر میں بڑا کام آئے گی. بیکاز اگر آپ گھر سے باہر گئے اور انہوں نے کہا جی ایک لیٹ سے کوئی دکان ہے, میں ریئل اسٹیٹ کا ذکر اس لیے نہیں کرتا, ہر کوئی ریئل اسٹیٹ کرتا رہتا, آپ کہتے ہیں کوئی کافی شاپ ہے, آپ کافی شاپ کو کہتے ہیں جی میں آپ کی پروموشن کرنا چاہتا ہوں اور 3 مہینے تک میں آپ کو رزلٹ سکھاؤں گا. سر اگر آپ مطمئن ہوئے نا میرے کام سے, اس کے بعد ہم کانٹریکچل بائنڈنگ میں آ جائیں گے کہ آپ مجھے منتھلی اسٹائپن, سیلری, جاب, وٹ ایور اٹ از, کانٹریکٹ, وٹ ایور فری لانس کانٹریکٹ میں بھی ہوگا. کیا اس 3 مہینے میں آپ ایک ریگرس پروسیس سے گزرتے ہو, گرو گے, لڑکھڑاؤ گے, you will fall down and then you need to dust off yourself and lift yourself up. This is the process where we are struggling, we the Pakistanis are struggling. سیکھ جاتے ہیں, لرننگ کر لیتے ہیں, لیکن اس کا ایگزیکیوشن پارٹ we are falling short of an idea. اور میں آپ سب سے التجا کروں گا, گزارش کروں گا کہ ڈرے نہیں اس کام میں, آپ پریکٹس کریں اور اس پریکٹس کے پروسیس کو ایز اے لرننگ پروسیس سمجھیں. آج کا چھوٹا کل کا استاد ہے. مصیبتیں آئیں گی,
دشواری آئیں گی وہاں پہ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس آئیں گے. اچھا نعمان صاحب سے میں نے گزارش کی ہے کہ اس کورس میں مہینے میں ایک دفعہ لائیو آپ کے ساتھ آئیں گے جی. یہ ہمارے انویسٹا کے پیج پہ آئیں گے. یہ فیسلٹی اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹی ہے, انویسٹا کو ورکنگ سپیس, انویسٹا راول. آپ آئیے یہاں پہ سیٹ ایکوائر کیجئے, اور ان جیسے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس جتنے بھی ٹرینرز ہیں ان سے ہم نے یہ کوشش کیا, ریکویسٹ کیا کہ ایٹ لیسٹ ونس اے منتھ یہ ادھر آئیں اور لائیو آپ سے ان ٹچ رہیں, جس میں آپ سے لائیو لوگ جو ہیں وہ سوال کریں گے اور آپ ان کو جواب دیں, اور ایک کمیونٹی بلڈ ہو. آئی ڈونٹ کیئر ان اے لانگ رن ہی اینڈز اپ کریٹنگ ہز کلوزڈ فیس بک گروپ. آپ اپنی آڈینس لے کے چلے جائیں جی, اس میں وہ لوگ آپ کو ابھی فالو کریں گے. جب ہم آپ کا کسی ایک ویڈیو میں آپ کے سوشل پروفائلز کا تذکرہ کریں گے نا تو آٹومیٹکلی آڈینس آپ کے پاس آ جائے گی. دیٹ از دا ہول موٹیو آف دس ایکسرسائز. اے ٹو بلڈ دا اسٹارز ہو آر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس, اینڈ بی اسکل ڈیولپمنٹ. جی لرننگ کے ساتھ ارننگ کا بھی امپیکٹ آنا چاہیے, تبھی یہ ایل ایم ایس کے اندر لرننگ مینجمنٹ سسٹم کے اندر learneasy.pk میں آپ کو ٹیسٹ دیے گئے ہیں جس کو ہم اسائنمنٹس کہہ رہے ہیں, اور ایک پھر جامع ٹیسٹ بھی ہے جس کو آپ کلیئر کریں گے تو سرٹیفکیٹ آپ کو مل رہا ہے. سو اوکھا ہے, پاسنگ ریٹ آسان نہیں ہے, لیکن وی ووڈ رادر لو ٹو بی ہارورڈ آف دا ٹریننگز رادر دین جسٹ دی اولالالو آف any remote Punjab area. That's what we stand for, that's what Innovista stands for. نعمان آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس یوتھ کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے. اللہ آپ کو اس کی جزا دے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے, اور اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے کہ کل یہ کمانا شروع ہو جائے اور یہ آپ کو جب ملیں تو کہیں کہ استاد بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.